السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وکفا والصلاة والسلام علی عبادہ الذین اصطفی، اما بعد۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ تمام قسم کی تعریف و توصیف، کبریائی و بڑائی اللہ وحدہ لا شریک کے لیے لائق و زیبا ہے۔ درود و سلام نازل ہو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ اللہم صلی وسلم علی نبینا محمد۔ الحمدللہ، اللہ کے فضل و کرم سے ہمارا حقوق کا سلسلہ جاری ہے۔ ہم اولاد کے حقوق کے بارے میں ذکر کر رہے تھے کہ اولاد کی تعلیم و تربیت کرنا بھی حقوق میں سے آتا ہے، تو دعا کرنا بھی حقوق میں سے ہے۔ ہم اپنے اولاد کے حق میں دعائے خیر کریں، کثرت سے دعا کرتے رہیں۔ اس سلسلے میں ایک واقعہ آتا ہے کہ حضرت عبداللہ بن مبارک کے والدین بڑے نیک تھے۔ انہوں نے اپنے بیٹے کی تعلیم و تربیت میں بڑی کسر اٹھائی۔ حضرت عبداللہ پر کوئی اثر نہ ہوتا اور وہ نیک کار سمجھ بوجھ رکھنے والے والدین کے باوجود بھی کھیل کود میں رہتے تھے، لاپرواہی، ہر وقت بری صحبت میں رہنا، گانا بجانا، عیش اڑانا، یہاں تک کہ رات دن اسی میں مشغول رہتے تھے۔ یہاں تک کہ پینا پلانا بھی شروع ہو گیا تھا۔ رات بھر دوستوں کے محفل میں جمے رہتے تھے۔ بہت بڑے گندے عادتوں میں وہ مشغول تھے۔ والدین کا برا حال ہو چکا تھا۔ صدقہ کرتے، روتے، اللہ کے ہاں التجا کرتے، اللہ تعالیٰ کے حضور میں بیٹے کی اصلاح کی دعا کرتے رہتے تھے۔ انہوں نے اپنے بیٹے کی تربیت میں کوئی کسر نہیں چھوڑی تھی، بلکہ الٹا بیٹے پر کوئی اثر نہیں ہوا تھا۔ بار بار دعا کرتے رہتے۔ آخر وہ وقت آ گیا جب اللہ تعالیٰ نے ان صالح جوڑے کی التجا سن لیا۔ ایک رات جب عیش و نشا کی محفل میں خوب شراب پی کر سو رہے تھے، حضرت عبداللہ کی آنکھ لگ گئی، سو رہے تھے، تو خواب میں کیا دیکھتے ہیں کہ ایک لمبی چوڑی خوبصورت باغ ہے اور ایک ٹہنی پر ایک پیاری سی چڑیا بیٹھی اپنی سریلی اور میٹھی آواز میں آیت پڑھ رہی ہے۔ أَلَمْ يَأْتِ لِلَّذِينَ آمَنُوا أَن تَخْشَعَ قُلُوبُهُمْ لِذِكْرِ اللَّهِ وَمَا نَزَّلَ مِنَ الْحَقِّ، کیا ایمان لانے والوں کے لیے ابھی وہ وقت نہیں آیا ان کے دل اللہ کے ذکر سے کانپیں اور ان کے نازل کردہ حق کے آگے جھکیں۔ حضرت عبداللہ گھبرائے ہوئے اٹھے اور ان کی زبان پر یہی بول جاری تھی، خدایا وہ وقت آ گیا، پیارے خدا وہ وقت آ گیا۔ پھر شراب کی بوتل پھینک دی اور غسل کیے، سچے دل سے توبہ کیے۔ پھر عبداللہ بن مبارک، یہ وہی عبداللہ بن مبارک تھے جو علم و عمل کے آسمان پر سورج بن کر چمکے۔ آپ کی روشنی نے ایک عالم کو منور کیا۔ آپ کی نیکی، بزرگی، فضیلت کا انداز لگانے کے لیے ایک جماعت کا حال بیان کرنا کافی ہو گیا جو آپ کے زمانے میں ہوا۔ وقت کے بڑے بڑے علماء فیصلہ کرنے کے لیے ایک جگہ جمع ہو گئے کہ اس زمانے کا سب سے بڑا عالم اور سب سے بڑا بزرگ کون ہے، قرآن و حدیث کا علم رکھنے والے کون ہیں، عبادت میں راتیں گزارنے والے کون ہیں، اچھا سلوک کرنے میں، حج کے سفر میں اور سواری میں، ہتھیار میں، ہر چیز میں، جہاد میں، ہر چیز میں ہر خوبیاں آپ کے اندر موجود تھی۔ سب مل کر یہ فیصلہ کیے کہ ہم سب کا سردار یہی بنیں گے۔ ان کو بڑے بنا لیے گئے۔ حضرت عبداللہ کی زندگی ہم والدین کے لیے ایک نمونہ ہے۔ دیکھیے آج کے ماحول میں بھی ہم سب کے لیے ایک سبق ہے کہ ہم بھی اپنے بچوں کے لیے کثرت سے دعا کرتے رہیں۔ کتنی نیک عادتیں ان کے اندر آ گئی والدین کی دعا کے لیے، کتنی کثرت سے والدین رو رو کر اللہ کے نزدیک دعا کرتے گئے۔ ایک بڑے مشہور محدثین فرماتے ہیں، حضرت سفیان ثوری کہتے ہیں
کہ میں بہت کوشش کرتا رہا کہ حضرت عبداللہ کی زندگی کی طرح صرف ایک بار تو بھی میں گزار لوں، لیکن میں کبھی کامیاب نہ ہو سکا۔ اس طرح ان کی زندگی تھی، بڑے نیک تھے، اتنے نیک بن گئے، الحمدللہ بڑے نیک بن گئے۔ کیا ہے، عبداللہ کی زندگی اس طرح گزارتے تھے کہ وہ سال کے 3 حصوں میں تقسیم کر رکھے تھے۔ 4 مہینے حدیث لکھنے، پڑھنے، پڑھانے میں گزارتے، 4 مہینے جہاد میں رہتے اور 4 مہینے حج کے سفر میں رہتے۔ اسی لیے حضرت سفیان ثوری کہتے ہیں کہ میں ایک بار تو اس طرح 1 سال گزار لوں، بلکہ کوشش کرتے رہے، اور وہ کہتے ہیں کہ میں ناکام رہا۔ اسی لیے بچوں کے حق میں دعائے خیر کرتے رہنا، وہ ہمارے آنکھوں کے ٹھنڈک ہیں، ہم مرنے کے بعد بھی وہ ہمارے لیے ثواب جاریہ بنے۔ ہم بچوں کے حق میں دعائے خیر کرتے رہنا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، جب انسان مر جاتا ہے تو اس کے عمل ختم ہو جاتے ہیں، مگر 3 عمل ایسے ہیں جو اس کے موت کے بعد بھی جاری رہتے ہیں۔ ایک صدقہ جاریہ، دوسرا وہ علم جس سے لوگ نفع حاصل کیے، تیسرے وہ نیک اولاد جو اس کے لیے دعا کریں۔ یہ حدیث ترمذی میں موجود ہے، اس کی دلیل۔ اسی لیے بچوں کے حق میں دعا کرتے رہنا، اللہ رب العالمین کے سامنے گڑ گڑاتے رہنا کہ اے اللہ ہمارے بچے نیک ہو جائیں، صالح ہو جائیں۔ شفقت اور محبت، دوسری بات کیا ہے؟ شفقت اور محبت۔ بچوں کے حق میں شفقت اور محبت کا سلوک کیا جائے، اس معاملے میں بے جھڑک بچوں سے پیار کیا جائے، بچوں سے محبت کیا جائے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں، کچھ لوگ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا، آپ اپنے بچوں کو چومتے ہیں؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، ہاں کہا، لیکن خدا کی قسم ہم تو نہیں چومتے۔ اس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ نے تمہارے دل سے رحم نکال لیا ہو تو پھر میں کیا کروں۔ یہ حدیث، اس کی روایت مسلم میں موجود ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں، ایک صحابہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھتے ہیں کہ وہ حضرت حسین رضی اللہ عنہ کو چومتے رہتے ہیں، تو صحابہ کہتے ہیں کہ میرے 10 بیٹے ہیں، میں نے ان میں سے ایک کو بھی کبھی نہیں چوما۔ اس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، جو رحم نہیں کرتا اس پر رحم کیا بھی نہیں جاتا۔ یہ بھی دلیل مسلم میں موجود ہے۔ یعنی بچوں پر شفقت کرنا، محبت کرنا، پیار کرنا، یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت میں سی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم رحم دل کے تھے، وہ بھی بچوں سے بڑے پیار محبت سے پیش آتے تھے۔ بچوں کے حق میں دعا کرنا، بچوں کے ساتھ حسن سلوک کرنا، ان کو تعلیم و تربیت کا خاص خیال رکھنا، ان سے اچھے طریقے سے پیش آنا، ان کے حقوق ادا کرنے کی ہم پوری کوشش کرنا۔ ہم یہ نہ سوچیں کہ ہم والدین ہیں وہ ہماری بات سنیں، ہم ان پر یہ سوچ کے نہ رکھیں کہ ہمارے بچے بھی ہیں، ہم ان کے والدین ہیں، ان کے بھی ہمارے پر چند حقوق ہیں، اس کو ہم ادا کرنے کی کوشش کریں۔ بچوں کو اچھے نام رکھیں، ان کو کیا ہے جینے کا حق دیں، ان کی تعلیم و تربیت کا اچھا خیال رکھیں، ان کو دینی تعلیم سکھائیں۔ آج کے ماحول میں کیا ہے، دنیاوی تعلیم کی بڑی اہمیت ہے، لیکن دینی تعلیم کی اہمیت نہیں ہے۔ بڑے بڑے ڈگری کے بچوں کو بھی کیا ہے، آج وضو کا طریقہ، غسل کے فرائض بھی نہیں معلوم ہے۔ افسوس کہ ہم اپنے بچوں کو تعلیم دیتے ہیں، لیکن جو ان کو ضرورت ہے، جو ان کی دنیا سنوار دے، ان کی آخرت سنوار دے، ان تعلیم کو ہم نہیں دے رہے ہیں۔ اس کا بھی ہم خیال رکھیں کہ اللہ رب العالمین سے دعا گو ہوں کہ اللہ رب العالمین ہم تمام کو اپنے بچوں کے حقوق ادا کرنے والے بنائیں، ہمیں بچوں کے حق میں دعا کرنے کی ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔